اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Dear viewers, students and listeners, I say you welcome in the course of History of South Asia, which has been prescribed by the University of Peshawar for the students of the BS Law semester 2. So before going to the initiation of the course of the History of South Asia, I would like to share some important statistics and some important data regarding the land, because we are going to study the specific area of the land and their people and their cultures. So before going to study a specific area, I would like to send some information regarding the land. So let's start our lecture. First of all, we go to the introduction of land. What is land? Land, sometimes referred to as a dry land, is the solid surface of earth that is not permanently covered by water. The vast majority of the human activity throughout history has occurred in the land areas. Areas where land meets larger bodies of water are called the coastal zones. The division between land and water is a fundamental concept to humans. The demarcation between land and water can vary by local jurisdiction and other factors. The ratio of water and land is 71% of earth is water and 29% is land. عزیز طلبہ، اس سے پہلے کہ ہم ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا کو جانیں، ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا میں ہم اس خطے کے لوگوں کے بارے میں، ان کی ثقافت کے بارے میں، ان کے رہن سہن کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں، ان کی مالیاتی حالت کے بارے میں، اور اس کے علاوہ ان کی تجارتی، کاروباری، قانونی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی حالات کو جاننے سے پہلے یہ جان لیں کہ آیا زمین کسے کہتے ہیں. اس کے بعد ہم ایک مخصوص خطۂ زمین کے بارے میں بات چیت کریں گے. تو زمین سے مراد زیادہ تر خشک زمین ہوتی ہے، ایسے علاقے جو مستقل طور سے پانی سے ڈھکے ہوئے نہ ہوں، یا ایسے علاقے جن کو مستقل بنیادوں پر دریاؤں یا ندیوں یا سمندر کے علاقوں نے نہ ڈھانپا ہوا ہو. اور تاریخ گواہ ہے کہ بنی نوع انسان کی زیادہ تر گزر اوقات اور بسر زندگی خشک علاقوں میں ہی ہوئی ہے. ہاں، زمین پر پانی بھی موجود ہیں اور خشکی بھی موجود ہے، لہٰذا جو علاقے پانیوں کے بڑے بڑے ذخائر کے ساتھ جڑتے ہیں ان کو کوسٹل زونز کہا جاتا ہے. اب بات یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ تقسیم جو پانی اور خشکی کے درمیان میں ہوئی ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ انسانی زندگی کی بسر اوقات خشکی پر زیادہ آسان ہے بنسبت پانی کے. ایک اور سوال کہ یہ حد براری کون کرتا ہے؟ ایک لفظ استعمال ہوا ہے ڈیمارکیشن. یہ لیگل ورڈ ہے اور لیگل اس کی ٹرانسلیشن اردو میں بنتی ہے حد براری. پانی اور زمین کے درمیان کون کرتا ہے کہ کتنا پانی یا کتنی زمین کس حصے میں آئے گی؟ تو یہ علاقائی جو دائرہ اختیار ہوتے ہیں حکومتوں کے اور اس کے علاوہ بادشاہتوں کے، وہ اپنی علاقائی حد براریاں خود کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کون سا حصہ کس علاقے میں رہے گا، کتنا پانی کس علاقے میں رہے گا.
ایک اسٹڈی کے مطابق پوری دنیا میں 71% پانی ہے، جبکہ 29% باقی خشک زمین ہے جس کے اوپر کاروبار زندگی رواں ہے اور بنی نوع انسان کی رہائش ہے۔ Miscellaneous information about the land. There are some important terminologies has been used by different and important geographical studies. First of all, we will go to the word territory. Territory, the land and waters under the jurisdiction of a government. ایک مخصوص حکومت کے تحت آنے والا تمام علاقہ، چاہے اس میں خشکی ہو یا پانی ہو، اس کو ٹیریٹری کہا جاتا ہے۔ کنٹری، a geographical entity, a territory most commonly associated with the nations of state or nation. جغرافیائی طور پر ایک پہچان، ایک علاقہ جسے عام طور پر کسی قوم یا پھر کسی حکومت کے ساتھ منسوب کیا جائے۔ سب ڈویژنز، a division of a country or another territory، کسی ایک ملک کی مزید تقسیم یا اس کا کوئی دوسرا حصہ۔ ڈیپینڈنسی، a territory under sovereignty of a neither country without being considered completely part of that country. ایک ایسا علاقہ جو کہ ایک خود مختار حکومت کے پاس ہو اور اس علاقے کو خود مکمل طور پر خود مختاری حاصل نہ ہو، خود یہ مکمل ایک آزاد ریاست نہ ہو، بلکہ ایک ریاست کے اوپر منحصر ہو، ایک ریاست کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو۔ نیوٹرل ٹیریٹری، a territory that is not an integral part of any country. Are there any examples except of Antarctica? ایک ایسا علاقہ جو کہ خود کسی دوسرے ملک کا، ریاست کا، اسٹیٹ کا، حکومت کا اٹوٹ انگ نہ ہو، اس کو نیوٹرل ٹیریٹری کہتے ہیں، جہاں پر کوئی حکومت نہ ہو، جس کی مثال دنیا میں انٹارکٹیکا سے ملتی ہے۔ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، a geographical entity whose sovereignty is disputed، ایک ایسا جغرافیائی طور پر خطہ زمین جس کے اوپر ایک سے زیادہ حکومتوں، ریاستوں یا ملکوں کا دعویٰ دار ہوں، اس کے اوپر وہ دعوے داری رکھتے ہوں کہ یہ ریاست ہماری ہے اور اس ریاست کی اپنی کوئی اینٹی نہ ہو۔ نان ٹیریٹوریل واٹرز، any sea area which is not part of an internal waters or territorial waters of a country are of sea which is out from the country's limit. ہر حکومت، ہر علاقہ، ہر ملک اگر اس کے ساتھ سمندری حدودات جڑی ہوئی ہیں تو وہ کسی حد تک اپنا سمندری علاقہ رکھتا ہے، لیکن وہ حد کراس ہونے کے بعد پھر ہائی سیز شروع ہو جاتے ہیں جو کہ کسی ملک کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ عام سمندر ہوتے ہیں، گہرے سمندر ہوتے ہیں، تو ان کو نان ٹیریٹوریل واٹرز اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کسی علاقہ یا کسی خطہ زمین کا حصہ نہیں ہوتے۔ جنرل پرنسپلز ہیں کچھ۔ If possible, a location is assigned to the country which controls the matching areas. جہاں پر ایک جیسے علاقے یا لائن آف کنٹرولز یا دو ملکوں کی سرحدیں ملتی ہوں تو وہاں پر لوکیشنز اسائن کر دینا، وہاں پر علاقوں کی حد براریاں کر دینا، وہاں پر نشانات لگا دینا کہ کون سا علاقہ کس ملک کے کنٹرول میں ہے۔ If possible,
a location is assigned to neutral territory. جیسے ہم نے کہا کہ نیوٹرل ٹیریٹری ایسا علاقہ ہوتا ہے جس کے اوپر کسی حکومت کسی ملک کی دعوے داری نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی کوئی نشان زدگی کر دینا، اس کے لیے کوئی حد براری کرنا. ادروائز دا لوکیشن از اسائنڈ ٹو a named territory or area. This territory or area is conventionally assigned to an existing country according to the international consensus, with the English Wikipedia as a reference. اس کے علاوہ لوکیشن کسی خاص جگہ کو، علاقے کو بطور نام دی جاتی ہے، اور عمومی طور پر یہ علاقہ کسی ملک کے، کسی قوم کے، کسی اسٹیٹ اور کسی گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے. اور یہ ریفرنس انگلش ویکیپیڈیا سے لیا گیا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنا ایریا آف اسٹڈی کی طرف، ساؤتھ ایشیا کی طرف، کہ ساؤتھ ایشیا کی ٹرم کیوں استعمال ہوتی ہے اور اس میں کون کون سے علاقہ جات پائے جاتے ہیں. ساؤتھ ایشیا اور سدرن ایشیا از اے ٹرم یوز ٹو ریپرزینٹ دی سدرن ریجن آف دا ایشین کانٹیننٹ وچ کمپرائزز دی سارک کنٹریز. سارک کنٹریز جو ہیں وہ ساؤتھ ایشین کنٹریز بھی کہلاتے ہیں. ہم ایشین کانٹیننٹ کو پورا اسٹڈی نہیں کر رہے، بلکہ ایشین یعنی ورلڈ ڈفرینٹ کانٹیننٹس میں ڈیوائیڈڈ ہے، اور اس میں ایک کانٹیننٹ ایشیا ہے، اور ایشیا کے بھی ہم ایک خاص علاقے کو دیکھ رہے ہیں جو کہ ایشیا کے ساؤتھ میں پڑتا ہے، اور اس میں چند ایک ممالک ہیں جن کی تہذیب کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. سارک کیا ہے؟ دا ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار دا ریجنل کوآپریشن. یہ ایک سیاسی طور پر تنظیم بنائی گئی تھی چند ممالک کے درمیان میں تاکہ ان کی علاقائی اور معاشی ترقی کی جا سکے. اٹس ہسٹری انکلوڈز دا ہسٹریز آف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، بھوٹان اینڈ دا آئلینڈ نیشنز آف دی سری لنکا اینڈ مالدیوز. تو یہ علاقے سارک کی تنظیم میں شامل ہیں. اب ذرا ہم ہسٹری آف برٹش انڈیا کو بھی دیکھ لیں. جیمز ملی نے کتاب لکھی تھی دا ہسٹری آف برٹش انڈیا 1817 میں، اور یہاں پر اس نے ایک تقسیم کی تھی، بتایا تھا کہ ہندوستان کی یا سب کانٹیننٹ کی تاریخ کے مطابق 3 علیحدہ علیحدہ فیز نظر آتے ہیں، 3 علیحدہ علیحدہ حکومتوں کے عرصے نظر آتے ہیں، جس کو اس نے جوڑا تھا مذہب سے، ریلیجن سے، جس میں ہندوازم، مسلمز اور برٹشرز تھے، اور ان کی اپنی اپنی سویلائزیشنز تھیں. لیکن جب آپ ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا کا مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہم تقریباً آج سے 5000 سال پرانی اقوام کا بھی مطالعہ کریں گے. آپ زیادہ تر سنتے رہتے ہیں ہڑپا اور موہنجو داڑو کے کھنڈرات، یا جو اس وقت کے ہائیلی سویلائزڈ پیپل اور نیشن تھی، تو انشاءاللہ ہم اس کا بھی مطالعہ کریں گے انہی لیکچرز میں. ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا از ڈیوائڈڈ ڈیٹ پیریڈ اینڈ ریجن وائز. یہ جو ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا ہے اس کو علاقائی حساب سے، ادوار کے حساب سے اور تاریخ کے حوالے سے مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ کچھ بیسک انفارمیشن ریگارڈنگ دی ساؤتھ ایشیا. پاپولیشن ڈینسٹی 362.3 اسکوائر کلومیٹرز اور 938 اسکوائر مائلز. ایریا 5221093 کلومیٹرز اسکوائر اور 2015875 اسکوائر مائلز. پاپولیشن 1891454,121. جی ڈی پی نامنل ڈالرز میں 3.5
1.86 ٹریلینز. میں امید کرتا ہوں کہ یہ لیکچر آپ کو لینڈ کے حوالے سے جو جغرافیکل انفارمیشن ہے سمجھنے میں ہیلپ فل رہا ہوگا. اگر پھر بھی کسی پوائنٹ کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹس میں اپنا کوشچن پٹ کر سکتے ہیں, اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن رکھیے تاکہ آپ کے پاس اس قسم کی اور نئی ویڈیوز آنے والی ہیں تو وہ اس کا جو میسج الرٹ ہے وہ ٹائملی پہنچ جائے. تھینک یو.